بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز کی معزز سامعین السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو گنج شکر کیوں پکارا جاتا ہے؟ وہ 3 کرامات آپ بھی جانیے جو اس نام کی وجہ تسمیہ بنی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے یہ واقعہ زبان زد عام ہے کہ آپ کی والدہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شکر دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو شکر گنج پکارا جانے لگا۔ لیکن اس بارے میں 3 مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ تذکرہ نگاروں نے جو مختلف روایات لکھی ہیں ان میں سے صرف 3 روایات زیادہ معتبر سمجھی جاتی ہیں۔ معروف محقق ڈاکٹر عابد نظامی لکھتے ہیں کہ تاریخ فرشتے میں مرقوم ہے کہ بابا صاحب کی والدہ ماجدہ بچپن میں نماز کی پابندی کرانے کے لیے ان کی جائے نماز کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیا کرتی تھی اور ان سے فرماتی تھی کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی جائے نماز کے نیچے روزانہ ان کو شکر مل جاتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ والدہ شکر کی پڑیاں رکھنا بھول گئی۔ کچھ دیر بعد انہیں یاد آیا تو گھبرا کر پوچھا، مسعود تم نے نماز پڑھ لی؟ بابا صاحب نے ادب سے جواب دیا، ہاں امی جان، نماز پڑھ لی اور شکر بھی کھا لی۔ یہ جواب سن کر ان کی والدہ بڑی حیران ہوئی اور سمجھ گئی کہ اس بچے کی غیب سے مدد ہوئی ہے۔ چنانچہ اس وقت سے انہوں نے اپنے بچے مسعود کو گنج شکر کہنا شروع کر دیا۔ دوسری روایت کچھ یوں ہے، اخبار الاخیار خزیدہ الصوفیہ اور گلزار ابرار میں لکھا ہے کہ ایک سوداگر گاڑی سے شکر لے کر ملتان سے دلی جا رہا تھا۔ جب اجدھون پہنچا تو راستے میں حضرت شیخ کھڑے تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا، اس میں کیا لدا ہوا ہے؟ سوداگر نے ٹالنے کے لیے کہا، نمک ہے بابا۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا نمک ہی ہوگا۔ سوداگر نے منزل پر پہنچ کر جب دیکھا تو بوروں میں شکر کے بجائے نمک تھا۔ بہت پریشان ہوا اور پھر واپس منزل اجدوہن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور معافی طلب کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جھوٹ بولنا بری بات ہے، آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ پھر فرمایا، بوروں میں شکر تھی تو انشاءاللہ شکر ہی ہوگی۔ سوداگر نے جھوٹ سے توبہ کی اور جا کر بوروں کو دیکھا تو ان میں شکر بھری ہوئی تھی۔ بیرم خان نے اس واقعے کو اس طرح نظم کیا ہے، کانے نمک جہانے شکر، شیخ بہروبر آکس شکر، نمک کن داز نمک شکر۔ تیسری روایت اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ بابا صاحب نے اپنے پیر و مرشد حضرت قطب صاحب کے ارشاد کے مطابق 3 دن کا روزہ رکھا۔ تیسرے روز افطار کے وقت ایک شخص چند روٹیاں لایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غیبی امداد سمجھ کر ان سے روزہ افطار کر لیا، لیکن فوراً ہی متلی ہونے لگی اور جو کچھ کھایا تھا کے ذریعے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد پیر و مرشد کی خدمت میں پہنچ کر یہ واقعہ عرض کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ روٹیاں ایک شرابی جواری نے بھجوائی تھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تیرے معدے نے اسے قبول نہیں کیا، اب 3 روزے اور رکھو اور جو غیب سے میسر آئے اس سے افطار کر لو۔ بابا صاحب نے 3 دن کا روزہ رکھا، لیکن تیسرے روز افطار کے وقت کچھ میسر نہ آیا۔ رات کو بھوک نے بہت ستایا تو بابا صاحب نے چند کنکریاں اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وہ کنکریاں منہ میں جاتے ہی شکر بن گئیں۔ بابا صاحب نے یہ واقعہ اپنے مرشد کریم کی خدمت میں بیان کیا تو انہوں نے فرمایا، سبحان اللہ، یہی غیب سے تھا، انشاءاللہ تو شکر کی طرح ہمیشہ شیریں رہے گا اور شکر کہلائے گا۔